السلام علیکم دوستوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس نے سدا بہار کا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا وہ آئی بٹن میں جائیں اور پہلے فرسٹ ایپیسوڈ دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پہاڑی علاقے کی راتیں بڑی سرد ہوتی ہیں۔ صفدر شاید زیبی کو تلاش کرتے کرتے سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا، لیکن ایک پولیس چوکی کے سامنے سے گزرتے وقت سپاہیوں نے اسے لہو سے تربتر دیکھ کر پکڑ لیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ لوگ زیبی کو مجھ سے دور لے جا رہے ہیں۔ وہ خود کو چھڑا کر بار بار بھاگنا چاہتا تھا۔ تھانے دار کے حکم سے سپاہیوں نے اسے باندھ کر ابتدائی طبی امداد پہنچائی۔ اس کی مرہم پٹی کی، اتنے میں وقار احمد فریادی بن کر آ گیا۔ اس نے چوری اور اغوا کی رپورٹ درج کرائی۔ زیبی کو زندہ سلامت واپس لانے کے لیے 1 کروڑ روپے کے انعام کا لالچ دیا۔ تھانے دار نے کہا، آپ نے اس واردات کے 3 گھنٹے بعد رپورٹ درج کرائی ہے۔ وہ ڈاکو میلوں کا سفر کر چکے ہوں گے۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز یہاں سے 15 میل دور ہے۔ جب تک ہم جیپ میں بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر پہنچیں گے، ٹیلی فون اور وائرلیس کے ذریعے ناکہ بندی کریں گے، اس وقت تک وہ ڈاکو آزاد علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں ہماری طاقت، اسلحہ اور قانون کام نہیں آئیں گے۔ بہرحال آئیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب جانے کے لیے اٹھ گئے۔ صفدر سردی سے کانپتے ہوئے بول رہا تھا، میں جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، خدا کی قسم میں زیبی کو واپس لے آؤں گا۔ اس پر غنود کی طاری ہو رہی تھی۔ ایک سپاہی نے اسے چھو کر دیکھا، پھر تھانے کے انچارج سے کہا، جناب یہ تو بخار میں تپ رہا ہے، اس کا کیا کرے؟ تھانے کے انچارج نے وقار احمد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وقار احمد نے کہا، اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ماں مجھے الزام دے گی، اسے فوراً کسی بڑے اسپتال تک پہنچانا ہوگا۔ تھانے دار نے حکم دیا، اس جوان کو بھی لے چلو۔ 2 سپاہیوں نے اسے اچھی طرح کمبل میں لپیٹ کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ تھرتھراتے ہوئے نقاہت سے بول رہا تھا، میں زیبی کو لینے جا رہا ہوں، زیبی میں آ رہا ہوں، زیبی کا جیپ ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی۔ وہ کمبل میں لپٹا ہوا ایک سپاہی کی طرف ڈھلک کر بے ہوش ہو گیا۔ بڑی طویل بے ہوشی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنے گھنٹے تک دنیا اس کے لیے مر چکی ہے۔ جب ذرا ہوش آیا تو اسے کسی اسپتال کا ماحول محسوس ہوا۔ دن کی تیز روشنی کا بھی احساس ہوا۔ پھر اس نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا، وہ اس پر جھکا ہوا تھا اور کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد صفدر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی خشک زبان سے نکلا زیبی، پھر ہونٹوں سے نکلا بی۔ اس کے بعد وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے اور ہوش جانے کا ایک طویل سلسلہ رہا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے زیبی کو گلے لگاتا رہا، اس کے ساتھ رنگ برنگے پھولوں کی وادیوں میں ہنستا گاتا رہا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو زیبی نہیں تھی۔ اس کے بستر کے سر پر اس کی امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا بس کرو، یہ کیسی دیوانگی ہے کہ کسی کو نہیں پہچانتے، کسی کی آواز سنتے زیبی کو پکارتے چلے جاتے ہو، نہ بے ہوش ہو نہ ہوش میں ہو، کیسے اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانو گے؟ وہ بڑی نقاہت سے بولا، ابھی زیبی میرے پاس تھی، کہاں چلی گئی؟ جہاں بھی گئی ہے بیٹا، اب شاید کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تمہیں اس حال میں یہاں پڑے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو بیٹے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس بار بے ہوشی نہیں تھی۔ وہ اپنی زیبی کو بند آنکھوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے سو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی کہ جلد صحت یاب ہونا چاہیے۔ یوں بیمار اور کمزور رہے گا تو زیبی کو تلاش نہیں کر سکے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے تلاش کر لے گا۔ اس یقین کے ساتھ وہ وقت پر کھانا کھانے لگا اور دوائیاں استعمال کرنے لگا۔ وقار احمد روز سر جھکا کر اس کے پاس آتا تھا۔ وہ بھی یقین دلاتا تھا کہ بڑی تندہی سے تلاش کی جا رہی ہے، مگر جھکا ہوا سر کچھ اور کہتا تھا۔ 3 ہفتے بعد اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ امی نے کہا، ہم گھر واپس جائیں گے۔ وہ بولا، نہیں، میں ڈاک بنگلے میں جاؤں گا، اسے تلاش کروں گا۔ وقار احمد نے کہا، پہلے میں نے 1 کروڑ روپے
نقد انعام رکھا تھا، اب زیبی کو واپس لانے والا مجھ سے منہ مانگی رقم لے سکتا ہے۔ اس اعلان کے بعد پولیس والوں کے علاوہ دوسرے بھی جی جان سے میری بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں۔ آزاد قبائل کے سرداروں سے بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا ہے کہ زیبی علاقہ غیر میں نہیں ہے، ورنہ وہ منہ مانگی رقم لے کر واپس کر دیتے۔ اس کی امی نے کہا، اب تم ہی بتاؤ، اسے تلاش کرنے میں کون سی کسر اٹھا رکھی ہے؟ ایسی کون سی جگہ رہ گئی ہے جہاں تم اسے ڈھونڈنے جاؤ گے؟ امی، میں کہیں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، مگر دل کی تسلی کے لیے کچھ روز اس ڈاک بنگلے میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی تسلی کے لیے اس کی امی اور وقار احمد نے اس ڈاک بنگلے میں قیام کیا۔ وقار احمد اوپر سے چپ رہتا تھا مگر اندر سے خطا کار تھا، خود پر لعنت بھیجتا رہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی کی بدسلوکی پسند نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے دلاور اور زیبی کا باقاعدہ نکاح پڑھوانا چاہ رہا تھا۔ تحریری معاہدے کے ذریعے دلاور کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ غلام کبھی زیبی سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، مگر اب نہ جانے وہ ڈاکو اس نازوں کی پلی سے کیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ جس نے کبھی باپ کی جھڑکی نہیں سنی تھی، اب وہ نہ معلوم کیسے کیسے مظالم برداشت کر رہی ہوگی۔ وہ زندہ بھی ہوگی یا مر چکی ہوگی۔ وقار احمد کبھی تنہائی میں دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیتا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا تھا۔ بیٹی اغوا کی گئی تھی، اس کا ذمہ دار باپ تھا، اور اگر بیٹی قتل کر دی گئی تو باپ ہی اس کا قاتل کہلائے گا۔ بہت سی غیرت مند بیٹیوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالتے ہیں۔ بیٹی کا ہلاک ہو جانا کم صدمے کی بات ہے، لیکن زیبی کو اٹھا کر لے جانے والوں نے اگر اسے کہیں چکلے میں بٹھا دیا ہوگا تو بالواسطے وہ باپ ہی اپنی بیٹی کا دلال سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی زہریلے احساسات تھے جو وقار احمد کو رلاتے رہتے تھے۔ صفدر چاہتا تھا کہ ساری عمر ڈاک بنگلے کے آس پاس بھٹکتا رہے۔ اس کی دیوانگی کہتی تھی کہ زیبی واپس آئے گی، لیکن اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے لیے زندہ رہنا ضروری تھا۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی اور روٹی کے لیے کمائی ضروری تھی۔ ماں اسے سمجھا بجھا کر کراچی لے آئی۔ پہلے اس نے سوچا بیٹے کو پڑھنے لکھنے میں مصروف رکھے گی، پھر پتہ چلا کہ وہ کتاب کے صفحات پر بھی زیبی کی صورت دیکھتا ہے۔ آخر ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ شادی کر دی جائے، بیوی کی قربت کسی حد تک زیبی کو بھلا دے گی۔ ماں بڑی جلدی تدبیریں سوچ لیتی تھی، مگر بیٹا ان تدبیروں پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وہ شادی کے نام سے بدکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ زیبی کے سوا کوئی اس کی بیوی نہیں بنے گی۔ ایسا تو سبھی عاشق کہتے ہیں۔ اگر لیلا کے بعد مجنوں اور شیرے کے بعد فرحاد زندہ رہ جاتے تو وہ بھی رفتہ رفتہ زندگی کے تقاضے پورے کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ دنیا والے ان کے سر پر بھی صحرا باندھ دیتے۔ ماں پورے 1 برس تک بیٹے کے انکار کو اقرار میں بدلنے کی تدبیر کرتی رہی۔ ایک بار وہ بیمار ہوئی تو صفدر اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، میں یہ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، انہیں استعمال کرنا، لیکن ایکس رے اور خون ٹیسٹ کرانا ضروری ہے۔ ماں دوائیں استعمال کرنے لگی۔ 24 گھنٹے کے بعد خون اور ایکس رے کی رپورٹ ملنے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ ڈاکٹر کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں اس نے ڈاکٹر کو اپنے بیٹے کی رام کہانی سنائی، پھر ہاتھ جوڑ کر بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ چاہیں تو میرے بیٹے کی شادی ہو سکتی ہے، وہ زیبی کو بھول سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، بیٹے پر آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوا، وہ میرے مشورہ کیسے مان لے گا؟ آپ صفدر سے اتنا کہہ دیں کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، لہٰذا وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ صدمہ پہنچا تو میں چند روز بھی جی نہ سکوں گی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، بہت ہی عمدہ تدبیر ہے، کسی کی دیوانگی کا علاج کرنا بھی میرا فرض ہے۔ میں آپ کی خاطر نہیں بلکہ فرض کی خاطر جھوٹ بولوں گا۔ دوسرے دن صفدر ماں کے ساتھ اسپتال پہنچا تو مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ جب ان کی باری آئی، وہ ماں بیٹے ڈاکٹر کے کمرے میں گئے تو ڈاکٹر نے کہا، خاتون، آپ کا مرض تشویشناک نہیں ہے، لیکن دواؤں کے سلسلے میں آپ کے بیٹے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس وقت کمپاؤنڈر کے پاس جا کر انجیکشن لگوا لیں۔ وہ پرچی لے کر دوسرے کمرے میں کمپاؤنڈر کے پاس چلی گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا، مسٹر، میں نے تمہاری والدہ کو جھوٹی تسلی دی ہے، تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ 1.5 سال کی مہمان ہیں، ان کا مرض لا علاج ہے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہو گیا ہے امی کو؟ کینسر۔ صفدر کے دماغ کو ایک زور کا جھٹکا پہنچا۔ اسے ماں کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ ماں کے بعد وہ دنیا میں بالکل تنہا رہ جائے گا۔ 2 ہی عزیز ہستیاں تھیں، ایک گم ہو چکی تھی، دوسری بھی سدا کے لیے گم ہونے والی تھی۔
ڈاکٹر نے کہا کوشش کرو کہ اس مختصر سی زندگی میں انہیں کوئی دکھ نہ ملے، انہیں ہمیشہ خوش رکھا کرو۔ وہ پریشان حال ڈاکٹر کے پاس سے واپس آیا، ماں کے سامنے جبراً مسکراتا رہا۔ گھر پہنچ کر ماں نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں دکھ سہتے سہتے مر جاؤں گی۔ وہ ماں کے سینے سے لگ کر بولا امی آپ مرنے کی باتیں نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے بھلا آپ کو کیا دکھ پہنچ سکتا ہے؟ یہ صدمہ کیا کم ہے کہ میں تمہارے سر پر سہرا نہیں دیکھ سکتی، بہو کی بلائیں نہیں لے سکتی اور پوتے پوتیوں کے گود میں نہیں کھلا سکتی۔ بیٹے میں تمہارے ساتھ دکھ سہتی آئی ہوں مگر تم میری خوشیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، کتنے خود غرض ہو تم۔ اس روز سے صفدر کے اندر ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ اپنی امی کو خوش رکھنا چاہتا تھا اور وہ اداسی کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ صبح و شام اسی خواہش کا اظہار تھا کہ ایک بہو اور پوتے پوتی کی ضرورت ہے۔ صفدر کی نظروں میں ایک دم توڑنے والی ماں کی وہ آخری خواہش تھی۔ بیٹے کو کسی پش و پیش کے بغیر اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن دل کہتا تھا زیبی آنے والی ہے، ایک دن اور انتظار کر لوں، ابھی کسی سے شادی نہ کروں۔ ایک دن اور کرتے کرتے 2 ہفتے گزر گئے۔ پھر رشتہ داروں اور محلے پڑوس کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تب ہر طرف سے صفدر کو طعنے ملنے لگے، وہ اولاد ہی کیا جو ماں کی دودھ کا قرض ادا نہ کر سکے۔ جب لوگ طعنوں کے بعد اس پر لعنتیں بھیجنے لگے تو وہ شادی کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس کے راضی ہوتے ہی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی مثال پوری ہو گئی۔ ماں نے تو لڑکی پہلے سے دیکھ رکھی تھی، چپکے رشتہ بھی طے کر چکی تھی، لہٰذا نکاح پڑھانے میں دیر نہ لگی۔ صفدر سہارا باندھتے وقت بھی زیبی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اچانک آ جائے تو وہ اس شادی سے انکار کر دے گا، لیکن وہ نہ آئی۔ دولہے کو بارات کے ساتھ جانا پڑا اور دلہن لے کر واپس آنا پڑا۔ رات کو محلے کی لڑکیوں نے اسے چھیڑ چھاڑ کر دلہن کے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ وہ آدھی رات تک بہانے کرتا رہا۔ اب بھی دل میں یہی بات تھی کہ زیبی آ جائے تو وہ سارے بندھن توڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جائے گا، لیکن وہ نہ آئی۔ آخر لڑکیاں اسے کھینچتی ہوئی دلہن کے کمرے تک لے گئیں۔ اس کمرے کے دروازے پر ماں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لڑکیوں سے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ چلی گئیں تو ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھام کر کہا بیٹے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں چند روز کی اس دنیا میں مہمان ہوں۔ صفدر نے چونک کر ماں کو دیکھا، پھر لپٹ کر رونے لگا۔ نہیں امی، آپ زندہ رہیں گی، آپ کی حیات بڑھانے کے لیے ہی میں نے شادی کی ہے۔ بیٹے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی مرضی سے میرا آخری وقت آ پہنچا ہو تو میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ دلہن کے کمرے میں جانے سے پہلے وعدہ کرو کہ موت سے پہلے تم پوتے یا پوتی کو میری گود میں کھیلنے دو گے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ سہاگ کے کمرے میں جا کر دلہن سے معذرت چاہے گا اور اس سے آزاد جی رشتہ قائم نہیں کرے گا اور ماں کو اس بات کا علم نہیں ہونے دے گا، لیکن ماں کو اپنی موت کا علم ہو گیا تھا اور وہ پہلی بار پوتے یا پوتی کی خواہش کو آخری خواہش کہہ رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر ماں سے وعدہ کیا، پھر دلہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ صفدر نے پرائیویٹ اسٹڈی کے بعد میٹرک کا امتحان دیا۔ جس روز اس کو پاس ہونے کی اطلاع ملی اسی روز اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے دونوں خوشخبریاں پر جبراً خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس کے سینے کے اندر ابھی تک زیبی کے لیے ماتم جاری تھا۔ اس کی بیوی روزینہ کو اس کے عشق کا سارا حال معلوم تھا۔ اس نے ناگواری سے پوچھا آج بیٹا پیدا ہوا ہے، کیا آج بھی آپ خوش نہیں ہوں گے؟ وہ بولا تم دیکھ رہی ہو کہ میں خوش ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں کہ آپ محض خوش ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں ہر حال میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں؟ نہیں، آپ مجھے اچھا کھلاتے اور پہناتے ہیں، مجھے تفریح کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ کبھی آپ مجھے پیار کرتے ہیں تو میں صاف محسوس کرتی ہوں کہ آپ مجھے زیبی سمجھ کر چوم رہے ہیں۔ یہ فرض کی ادائیگی نہیں، بے ایمانی ہے۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دو، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ تم سے کبھی بے ایمانی نہ ہو۔ روزینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا آپ بہت اچھے ہیں، میں بار بار جھگڑا کرنا چاہتی ہوں مگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ اپنی الماری کی چابی مجھے دے دیں، میں زیبی کی تصویریں نکال کر کہیں چھپا دوں گی، پھر وہ تصویریں نہ آپ دیکھیں گے نہ اس کی یاد آیا کرے گی۔ نہیں روزینہ، ایسا نہ سوچو، میں نے زیبی کو صفدر کو جسم و جان سے تمہارے حوالے کر دیا ہے، لیکن اس کی تصویریں تمہیں نہیں دے سکتا، ایسا کبھی نہ سوچنا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ روزینہ نے کہا جب اس کی پوجا ہی کرنا تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟
کیا میں گونگی بہری ہوں کہ ظلم سہتی رہوں گی اور زبان سے اف نہیں کروں گی؟ آپ اچھی طرح سن لیں، جب تک اسے نہیں بھولیں گے اس وقت تک میں مائکے میں جا کر رہوں گی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا۔ وہ مصلحت اندیش تھا۔ بعد میں اس نے غور کیا کہ زیبی محبت کی علامت ہے اور وہ روزینہ کی نظروں میں اپنی محبوبہ کو دشمن بنا رہا ہے۔ روزینہ بحیثیت بیوی جو مطالبہ کرتی ہے وہ سب جائز ہے۔ اچھی طرح سوچ وچار کے بعد وہ فوٹوگرافر کے پاس پہنچا۔ اس اسٹوڈیو میں زیبی کی تصویروں کے تمام نیگیٹیوز موجود تھے۔ اس نے انہیں دوبارہ پرنٹ کرنے کا آرڈر دیا۔ دوسرے دن تصویروں کا دوسرا سیٹ تیار ہو گیا۔ اس نے امانت کے طور پر وہ تصویریں اسٹوڈیو میں رکھیں۔ پھر روزینہ کے مائکے پہنچا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے تھی۔ صفدر نے الماری کی چابیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ لو چابی، وہاں سے زیبی کی تمام تصویریں نکال لو۔ تم میری شریک حیات ہو، میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ آزاد جی زندگی گزارنے کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کانٹا اپنے دل میں چبھ رہا ہو اسے بیوی کے دل میں چبھانا دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ صفدر رفتہ رفتہ سنبھلنے لگا۔ وہ روزینہ کے سامنے دماغی طور پر حاضر رہتا تھا۔ اسے ذرا بھی پتہ نہیں چلنے دیتا تھا کہ دماغ کے اندر زیبی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عدنان رکھا۔ 2 سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام حاشی رکھا گیا۔ دادی اپنے پوتے اور پوتی کو کچھ عرصے گود میں کھلانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر زندگی جیسے ایک ہی ڈگر پر چلنے لگی، بیوی، بچے اور چھوٹا سا کاروبار، ان تینوں کے ساتھ وہ مصروف رہتا تھا۔ زیبی اب بھی پیاس کی طرح لگتی تھی، اور پیاس تو کبھی کبھی لگتی ہے۔ وہ ہر لمحے یاد کرنے کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ جھگی جہاں کبھی زیبی اور صفدر نے پناہ لی تھی وہ 6000 گز کے پلاٹ پر تھی، اور وہ پلاٹ سوسائٹی کے علاقے میں تھا۔ 15 سال کے بعد وہ پلاٹ سونے کی طرح قیمتی ہو گیا، اور کراچی شہر کا سب سے امیر کبیر اور مہنگا علاقہ بنتا گیا۔ صفدر نے ایک بینک سے بھاری رقم قرض لے کر وہاں ایک عالیشان کوٹھی اور بہت بڑا شاپنگ سینٹر تعمیر کرایا، یعنی اس کا دھیان اور زیادہ کاروبار میں لگ گیا۔ اگلے 5 برس میں اس کا شمار سوسائٹی کے رئیسوں میں ہونے لگا۔ عدنان اور عائشہ جوان ہو گئے تھے، وہ کالج میں پڑھتے تھے، دوسرے بچے اسکول جاتے تھے۔ صفدر کے پاس 2 عالیشان کوٹھیاں، 2 ایئر کنڈیشنر کاریں اور لاکھوں روپیوں کا بینک بیلنس تھا۔ دولت جتنی تیزی سے آ رہی تھی، جوانی اتنی ہی تیزی سے جا رہی تھی۔ سر کے بال کہیں کہیں سے سفید ہو چلے تھے، اور چہرے پر بڑھاپے والی سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ پھر زندگی کے اس سنجیدہ موڑ پر اچانک زیبی واپس آ گئی۔ عاشق کے مقدر کی طرح کالی تھی۔ کبھی کبھی بجلیاں دکھانے سے نظر آتا تھا کہ یہ دنیا اپنی جگہ موجود ہے۔ صفدر نے بارش کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے کار کی کھڑکیوں کے شیشے چڑھا دیے تھے۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے کا راستہ روشن ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی رات کی ابتدا تھی۔ برسات کے موسم میں 8 بجے ہی آدھی رات محسوس ہوتی ہے۔ نیو کراچی کے ایک موڑ پر اچانک ہی کسی کی چیخ سنائی دی۔ کار کے مڑتے وقت ہیڈ لائٹس کی روشنی مڑتی ہوئی 3 افراد تک پہنچی۔ ان میں 2 مرد تھے، اور وہ ایک لڑکی کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے کار ایک جھٹکے سے روک دی۔ روشنی میں نہاتے ہی ایک بدماش چاقو کھول کر گرجنے لگا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ صفدر ڈیش بورڈ کھول کر اپنا ریوالور نکالتے ہوئے کار سے باہر آیا، پھر ایک ہوائی فائر کرتے ہوئے بولا، کون ہو تم لوگ؟ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے فائر کی آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں اس لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سمجھ گئے تھے کہ مقابلہ ٹکر کا ہے، دال نہیں گلے گی۔ وہ لڑکی کیچڑ اور پانی میں اکڑو بیٹھ گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ صفدر تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے میلے کپڑے اور پھٹا ہوا دوپٹہ دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ وہ غریب ہے۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ اندھیری رات اور بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ آنسو پوچھ رہی ہے۔ صفدر نے کہا، مجھے بارش میں بھیگنے کا شوق نہیں ہے، میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ کہاں رہتی ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، ناگن چورنگی۔ میری گاڑی میں آؤ، وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے اس نے پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر راستہ ٹٹول کر اور سنبھل کر قدم رکھ رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے مددگار کہاں ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر پوچھا، کیا تم اندھی ہو؟ وہ دوسری طرف بھٹک رہی تھی۔ آواز سن کر اس کی طرف گھوم گئی۔ صفدر کے سینے میں ایک بارگی دل اچھل پڑا۔ وہ حیرانی سے چیخ پڑا، زیبی، زیبی، یہ تم ہو؟
وہ چپ کڑی تھی، اندھی آنکھیں پھیلائے جیسے اپنے محسن کو دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارش کی باریک پھواریں اس کے حسین چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ صفدر نے اس کے دونوں شانوں کو مضبوطی سے تھام کر کہا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ کہاں گم ہو گئی تھی زیبی، تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ صفدر نے گہرے صدمے سے کہا، وہ تم بینائی کھو چکی ہو، اتنی مدت کے بعد مجھے دیکھ نہیں سکتی، اتنی مدت کے بعد شاید میری آواز بدل گئی ہے، میں صفدر ہوں زیبی، تمہارا صفدر۔ وہ پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں پہچانتی، میرا نام زیبی نہیں سلطانہ ہے۔ اپنا نام نہ بدلو زیبی، نام بدلنے سے تم بدل نہیں جاؤ گی۔ دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں، پھر بھی میں اپنوں کو پہچان لیتی ہوں، آپ آنکھیں رکھتے ہوئے پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ لڑکی تھی، صفدر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کوئی بھی آنکھ والا جو زیبی کو ایک بار دیکھ چکا ہو، وہ اس لڑکی کو پورے یقین سے زیبی کہے گا۔ اگر اس کا نام نقشہ ذرا سا بھی مختلف ہوتا، قد و قامت میں فرق ہوتا تو شبہ کی گنجائش نکل آتی، لیکن وہ سراپا زیبی ہی زیبی تھی۔ وہ بولی، خدا کے لیے مجھے بس اسٹاپ تک پہنچا دیں، میں خود ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اس نے کہا، اس بارش میں پتہ نہیں تمہیں کتنی دیر بعد بس ملے، وہ بدماش پھر تمہارے پیچھے آئیں گے، آؤ میں تمہیں پہنچا دوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ زیبی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر، پھولوں بھری وادیوں میں صفدر کا ہاتھ تھامے ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، خوش رنگ حسین تتلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ پھر وہ حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ کار کا دروازہ کھول کر اس نے اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا، پھر کار کی اگلی طرف سے گھوم کر اس کے برابر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے سینے میں دل ایک ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا، سینے کی دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر کہہ رہا تھا کہ اس کی زیبی اسے مل گئی ہے۔ وہ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا، میں ناگن چورنگی کی طرف جا رہا ہوں۔ چورنگی کی کس طرف تمہارا مکان ہے؟ وہاں ایک 2 منزلہ عمارت ہے، اس کی دیواریں لال، پیلے، نیلے، سبز اور جامنی رنگ کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے رنگ کسی اور عمارت کی دیواروں پر نہیں ہیں۔ اس عمارت کے سامنے ایک میدان ہے، وہاں کچھ جھگیاں ہیں، وہیں ایک جھگی میں ہم رہتے ہیں۔ ہم یعنی کون کون وہاں رہتے ہیں؟ میرے والدین اور ایک چھوٹا بھائی۔ ابا بوڑھے ہیں، بیمار رہتے ہیں، امی کپڑے سلائی کرتی ہیں۔ میں گھر سے سلائی کے پیسے لینے آئی تھی، بارش شروع ہو گئی۔ تمہیں اس بارش میں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جھگی کے اندر بھی بھیگتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، وہ بار بار کن اکھیوں سے نگاہوں کی پیاس بجھاتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تمہاری آنکھیں پیدائشی طور پر خراب ہیں؟ نہیں، میں 15 برس کی عمر تک دیکھتی رہی، ویسے آنکھیں بچپن سے کمزور تھیں، رفتہ رفتہ بینائی جاتی رہی۔ سنا ہے دوسری آنکھیں لگ جاتی ہیں، مگر اس کے لیے اتنے روپے لگتے ہیں جتنے ہم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ میں تمہاری بینائی واپس لاؤں گا۔ وہ چند لمحوں تک چپ رہی۔ کار کے باہر بارش کا شور سنائی دیتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ مجھ پر یہ مہربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دیکھ سکو اور پہچان سکو۔ وہ آنکھیں پھیلائے خلا کی تاریکیوں میں گھورتی رہی۔ پھر اسی نے سوال کیا، کیا وہ میری ہم شکل تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، تم میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ تم خود کو زیبی تسلیم نہیں کر رہی ہو۔ کیا وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے؟ پتہ نہیں، جو نہ ملے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اب سے تقریباً 22 برس پہلے ڈاکو اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کے بیوی بچے ہیں؟ ہاں، میں زیبی کے سوا کسی کو اپنا نہیں سکتا تھا، مگر امی کو کینسر ہو گیا تھا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں شادی کر لوں۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، بچے بڑے ہی پیارے ہیں، ان سب کا پیار اپنی جگہ اٹل ہے، لیکن انسان اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتا، اور ایسی محبت جو حادثہ بن جائے وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ کیا اب بھی آپ کا خیال ہے کہ میں زیبی ہوں؟ ہاں، میں نے اکثر کہانیوں میں پڑھا ہے، فلموں میں دیکھا ہے کہ کسی کی یادداشت گم ہو جاتی ہے، وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے، اپنوں کو پہچان نہیں سکتا، بلکہ خود کو پہچان نہیں سکتا، پھر اچانک یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یادداشت بھی واپس آ جائے تو تم خود کو زیبی اور مجھ کو صفدر کی حیثیت سے پہچان سکو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ صفدر نے کہا، ہاں، یہ یادداشت گم ہونے والی بات مضحکہ خیز ہے۔ پہلے میں بھی ہنستا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر دل سے دعا نکلی ہے کہ یہ بات سچی ہو جائے۔ آپ میری بینائی واپس لانا چاہتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو دیکھ کر بھی نہ پہچان سکوں گی، کیونکہ نہ میری یادداشت گم ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے پہلے کبھی آپ کا نام سنا ہے۔ آپ میرے لیے جو بھاری رقم خرچ کریں گے وہ سب ضائع ہوگی۔ میں ایسا نہیں چاہتی، میں کچھ اور چاہتی ہوں۔ بولو، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہوگی۔ بینائی حاصل ہونے کے بعد میں ملازمت کروں گی اور ہر ماہ قسطوں میں آپ کی رقم ادا کرتی رہوں گی۔
وہ سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، انسان کو خود دار ہونا چاہیے۔ یہ لو، ہم جھگیوں کے سامنے پہنچ گئے ہیں، کیا تم اپنے والدین سے مجھے ملواؤ گی؟ اس نے گاڑی روک دی، دوسری طرف سے آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ کار سے باہر آتے ہوئے بولی، آپ ذرا دیکھیں، جس جھگی کا دروازہ نہیں ہوگا اس میں رہتی ہوں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مرد عورتیں اپنی اپنی جھگیوں سے جھانکتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ صفدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جھگی تک پہنچایا۔ ماں نے کہا، سلطانہ، یہ کس کے ساتھ آئی ہو؟ یہ موٹر گاڑی دیکھ کر آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے؟ امی، آج میں واپس نہ آتی تو لوگ اور زیادہ کہتے۔ 2 بدماش مجھے زبردستی اٹھا کر لے جا رہے تھے، انہوں نے میری عزت بچائی ہے، کیا آپ انہیں اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی؟ ادھیڑ عمر کی عورت نے صفدر کو اندر بلایا۔ اس نے جھگی میں قدم رکھتے ہوئے دیکھا، سرکنڈوں کی دیواریں بارانی ہواؤں کی زد میں لرز رہی تھیں، جیسے اب تب میں دھجیوں کی طرح اڑ جائیں گی۔ چھت پر پلاسٹک کی پتلی سی چادر منڈی ہوئی تھی، کتنی ہی جگہ سے پانی شاور کی طرح کچے فرش پر گر رہا تھا۔ بوڑھا باپ اور چھوٹا بیٹا ایک طرف سمٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ عالیشان کوٹھی میں رہنے والا صفدر ایک مدت کے بعد دیکھ رہا تھا کہ اتنے بڑے کراچی شہر میں لوگ غربت کی کیسی لعنتی زندگی گزار رہے ہیں۔ صفدر نے بوڑھے شخص کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، پھر حیرانی سے بولا، آپ کو تیز بخار ہے، یہاں تو آپ کو خدا نہ کرے ڈبل نمونیا ہو جائے گا۔ سلطانہ کی ماں نے کہا، ہمیں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، پھر بھی ہم ڈھیٹ بن کر زندہ رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے فلیٹ میں چل کر رہیں، وہ فلیٹ یوں بھی خالی پڑا رہتا ہے، میں بھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دوائیں دلوا دوں گا۔ سلطانہ کی ماں نے گہری نظروں سے صفدر کو دیکھا، پھر سوچتی ہوئی نظروں سے جوان بیٹی کو دیکھا، اس کے بعد پوچھا، آپ یہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان بڑے صاحب کو تیز بخار ہے، یہ بچہ بھیگ رہا ہے، سردی میں ٹھٹر رہا ہے، یہ سوالات کرنا اور میرے خلوص پر شبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ ابھی میری بات مان لیں، میرے ساتھ چلیں، اگر مجھ میں کوئی کھوٹ نظر آئے یا میری مہربانیوں سے کوئی نقصان پہنچے تو آپ اس جھگی میں واپس آ جائیں۔ بوڑھے نے کہا، سلطانہ کی ماں، اس بابو کی بات مان لیں، نہیں تو میں کانپتے کانپتے مر جاؤں گا۔ میرا دل کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رحمت کا فرشتہ بھیجا ہے۔ صفدر نے کہا، ڈوبنے والے تنکے کا سہارا لیتے وقت یہ نہیں سوچنا کہ تنکا بھی ان کے ساتھ ڈوب جائے گا۔ وہ تنکے کی قوت و صداقت کو آزماتے ہیں، آپ بھی مجھے ایک بار آزما لیں۔ ماں وہاں سے گھوم کر سلطانہ کے پاس گئی، پھر آہستگی سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ خلا میں گھورتی ہوئی بولی، امی، اتنی بڑی دنیا میں کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ ماں نے دھیرے سے پوچھا، تم اپنی بات بولو، کیا تم اس پر بھروسہ کر لو گی؟ سلطانہ نے سر جھکا لیا، چند لمحوں تک چپ رہی، پھر ہولے سے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ کیا صفدر کو زیبی مل گئی؟ کیا سلطانہ ہی زیبی ہے یا اس کی کوئی ہم شکل؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے سدا بہار کا 3را ایپیسوڈ میرے اگلے ویڈیو میں۔ میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ پریس نوٹیفیکیشن بیل، جس سے میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔